رات کو کالے انگور کھانے سے نیند سکون بخش اور گہری آتی ہے۔ اگر کسی سوراخ سے کیڑے نکلنا بند نہ ہو رہے ہوں تو وہاں کھجور کی گٹھلی رکھ دو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر دودھ میں پودینہ ملا کر پیا جائے تو دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینے سے جسم پر داغ پڑ سکتے ہیں، اس لیے دونوں کے درمیانی وقفے کا خیال رکھیں۔ ہفتے میں 2 مرتبہ انار کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے اور ہاضمہ بہتر رہتا ہے۔ رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو نعمت عطا کرتا ہے اور بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا شکر اس نعمت سے افضل ہو جاتا ہے۔ روزانہ نیم گرم پانی میں اسبغول کے استعمال سے ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے اور پرانی قبض بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کچی ادرک روزانہ کھانے سے عمر کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ دائمی قبض کے مریض جب بھی امرود دیکھیں تو خوش ہو جائیں اور فوراً کھانے کو ترجیح دیں، کیونکہ یہ بہترین قدرتی علاج ہے۔ اگر تمام ادویات چھوڑ کر صرف امرود کھانا شروع کر دیا جائے تو دائمی قبض سے نجات مل سکتی ہے۔ اگر امرود پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھایا جائے تو سر چکرانا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا ختم ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت گھاس پر تیز تیز چلنے سے دل کی بیماریاں قریب نہیں آتی۔ جن افراد کا ہاضمہ کمزور ہو انہیں کیلا کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی دماغی نیند جسم کو کئی بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اگر شادی میں کوئی بھی رکاوٹ پیش آ رہی ہو تو نماز عشاء کے بعد اول اور آخر 11 بار درود شریف پڑھے اور درمیان میں 1 مرتبہ سورت مریم کی تلاوت کریں، انشاءاللہ مقصد پورا ہوگا۔ اگر پیشاب کا رنگ گہرا ہو تو کھجور کھائیں، کیونکہ یہ نظام ہضم کو بہتر کرتی ہے۔ اگر آنکھوں سے پانی آنے لگے تو سمجھ جائیں کہ بینائی کمزور ہونے لگی ہے۔ صبح سویرے نیم کے پتوں کو دیکھنے سے نظر ٹھیک ہو جاتی ہے اور تیزی آ جاتی ہے۔ اگر کانوں میں سیٹیاں بجنے لگیں تو یہ علامت ہے کہ سماعت کمزور ہونے لگی ہے۔ اگر پیشاب رک رک کر آنے لگے تو سمجھیں کہ گردے ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہیں۔ اگر پیٹ کی ہوا خارج نہ ہو رہی ہو تو یہ دماغی کمزوری کی علامت ہو سکتی ہے۔ میتھی کی روٹی دہی کے ساتھ کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر گردن کے پیچھے درد ہونے لگے تو یہ ریڑھ کی ہڈی کی کمزوری کی علامت ہے۔ سونے سے پہلے زیتون کے تیل میں پسا ہوا بادام مکس کر کے کمر پر مالش کریں، اس سے اعصاب مضبوط ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھو، اللہ ایسی دعا پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے۔ شوگر کے مریض صبح خالی پیٹ سیب ضرور کھائیں، یہ مفید ہے، لیکن رات کے وقت سیب کھانا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ رات کی روشنی کے لیے سفید بلب استعمال کریں، کیونکہ دوسرے بلب آنکھوں کی بینائی کم کر سکتے ہیں۔ رات کو زیادہ کھانے سے نیند متاثر ہوتی ہے اور دماغی سکون چھن جاتا ہے۔ خون میں کولیسٹرول زیادہ ہو تو روزانہ بادام کھانے کو معمول بنائیں۔ ہفتے میں 1 بار بکرے کا گوشت ضرور کھائیں، یہ جسم کو توانائی اور طاقت بخشتا ہے۔ خون کی کمی ہو تو سرخ شلجم کا استعمال کریں، یہ قدرتی طور پر خون بڑھاتا ہے۔ ہفتے میں 1 بار خالی پیٹ ناریل کا پانی پینا جسم کی رنگت نکھار دیتا ہے۔ رات کو اس اسبغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پینے سے عمر بھر جوانی اور توانائی قائم رہتی ہے۔ ہیضے کے لیے لیمو، پیاز اور پودینے کا رس بہترین قدرتی علاج ہے۔ کدو کا استعمال لمبی عمر اور اچھی صحت کے لیے مفید ہے۔ جو عورت جھاڑو بیٹھ کر لگاتی ہے اس کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوتا۔ روزانہ صبح 7 کھجوریں کھانے والا شخص جادو کے اثر سے محفوظ رہتا ہے۔ شہد میں کالی مرچ مکس کر کے چاٹنے سے پرانی کھانسی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ بھنے ہوئے چھنے چھلکوں سمیت کھا کر 1 گھنٹے تک پانی نہ پئیں، نزلہ زکام دور ہو جائے گا۔ رات کو کھجور کھانے والے کو معدے کے کینسر کا خطرہ نہیں ہوتا۔ انار جسمانی کمزوری دور کرتا ہے اور شام کو کھجور کھانے سے ہڈیاں مضبوط رہتی ہے۔ رات کو دیر تک جاگنے سے عقل کمزور ہونے لگتی ہے۔ دودھ میں تھوڑی سی سونف ملا کر پینے سے کمر درد اور پٹھوں کے کھچاؤ میں فوری آرام ملتا ہے۔ مچھلی کا گوشت ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ کپڑوں کی چمک بڑھانی ہو تو نمکین پانی سے دھونا بہترین ہے۔ جس گھر میں مکھیاں زیادہ ہوں وہاں بیماریاں بھی کثرت سے آتی ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا ہو وہاں خوشیوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ زمین سے بغیر سہارے کے اٹھنے بیٹھنے سے عمر اور جسم دونوں مضبوط ہوتے ہیں۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی سیاہ نہیں ہوتی، چمکدار رہتی ہے۔ کام کے بعد گاجر کھا لینے سے جسمانی تھکن محسوس نہیں ہوتی۔
زیادہ پانی پینے سے جسم کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ چقندر کا رس پینے سے رنگت ہمیشہ نکھری رہتی ہے۔ کامیابی چاہتے ہو تو 3 چیزیں لازمی سیکھ لو: محنت اور صبر اور اللہ پر توکل۔ اندھیروں میں نہ گھبراؤ، ستارے بھی اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں ادب سے ہوتی ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا، مگر ادب نہ ہونے سے راندہ درگاہ ہوا۔ سرما لگانے سے پہلے آنکھوں کو تیز جھپکاؤ، نظر تیز ہو جائے گی۔ صبح گھاس پر ننگے پاؤں چلنا اور گہری سانس لینا دل کے امراض سے بچاتا ہے۔ چہرے پر دہی لگانے سے جلد شفاف اور چمکدار ہو جاتی ہے۔ روزانہ ٹماٹر کھانے سے دل کی نالیاں بند نہیں ہوتی۔ بینگن کا سالن پیشاب کی رکاوٹ ختم کرتا ہے۔ کاجو کھانے سے نظر تیز اور عقل بہتر ہوتی ہے۔ شہد اور نمک سے دانت صاف کرنے سے دانت سفید اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ صبح کے وقت پرانی باتیں دہرانا صلح کی جگہ لڑائی کا سبب بن جاتا ہے۔ خواب میں خود کو عبادت کرتے دیکھنا گھر میں خیر اور برکت کی علامت ہے۔ سردیوں میں ہونٹ پھٹنے لگیں تو گائے کے دودھ کو ہونٹوں پر لگائیں، ہونٹ پھٹنا بند ہو جائے گا۔ سیب کھانے سے پہلے اس کی خوشبو ضرور سونگھیں، یہ کئی بیماریوں سے شفا ہے۔ ٹھنڈی روٹی دماغی صلاحیت کو بہتر بناتی ہے۔ چہرے کے داغ دھبے اور دانتوں کی پیلاہٹ دور کرنی ہو تو لیموں کا رس استعمال کریں۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہو تو بھنے ہوئے چنے اور گڑ 2 ہفتے لگاتار کھائیں، فرق خود محسوس کریں گے۔ جسمانی کمزوری محسوس ہو تو مالٹے کا رس اور چقندر کا استعمال بڑھائیں۔ نمکین پانی سے نہانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہے۔ جو عورت سادگی پسند ہو وہی سچی وفادار ہوتی ہے۔ خالی پیٹ دہی میں کھیرا ملا کر چہرے پر لگائیں، جھریاں دور ہو جائیں گی۔ یاد رہے، کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔